ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں بھائی. تو جب ہم بھی وہی کر رہے ہیں تو ہم انہیں کیوں کنڈیم کر رہے ہیں, ان کی کیوں مذمت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ غلط بیان دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو سچائی پر قائم رہنا اور ضرورت مندی کے ساتھ اظہار کرنا یہ ادیب اور فنکار کا کام ہے, یہ شاعر کا کام ہے, مصور کا کام ہے. یہ اگر یہ نہیں ہے تو میں پھر عرض کر رہا ہوں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی. جو دوسرے لکھ رہے ہیں وہی ہم لکھ رہے ہیں, یا جو جھوٹ بول رہے ہیں لوگ وہی جھوٹ ہم بھی کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو انسانی زندگی کی تہ میں اتر کر اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی یہ بھی ایک پرت ہے, یہ بھی ایک زاویہ ہے, یہ بھی ایک رخ ہے, آپ اس پر غور کریں. تو قیصر سلیم صاحب میں قطع اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ ایک تو وہ لکھ رہے ہیں, مستقل لکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہاں تک کہ ترجمے کے لیے جو انتخاب کرتے ہیں ان کے اندر بھی ان کی فکر, ان کی سوچ یا سوچ کا کوئی زاویہ موجود ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بغداد سے متعلق ابھی دیکھیے اتنا شور ہو رہا ہے پوری دنیا میں, 2 کتابیں انہوں نے ترجمہ کر دی, اب افغانستان سے متعلق کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اتنی تیزی سے اتنا اچھا ترجمہ کرتے ہیں وہ کہ مجھے واقعی رشک آتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تیزی سے ترجمے میں نے بھی کیے ہیں, بہت کیے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ اتنا خوبصورت ترجمہ اور اتنی صورت کے ساتھ, اتنی اجرت کے ساتھ بہت کم لوگ کر پائیں گے. تو یہ اصل میں بات ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں. آرٹس کونسل اور اس کی اسپیشل ایونٹس کمیٹی اس لحاظ سے شکریہ کی مستحق ہے, مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس نے ایک ایسے ادیب کی طرف توجہ کی جو سمرسٹ موم کے الفاظ میں اپنی تصنیفات سے ایک مینار بنا رہا ہے اور گوشے میں بیٹھا ہوا ہے, نارتھ کراچی کے گوشے میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس لحاظ سے یہ تقریب پذیرائی ایک ذرا عام تقاریب پذیرائی سے ہٹی ہوئی ہے, مختلف ہے, اور اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جاوید صبا کا اور سہیل احمد کا, آرٹس کونسل کا, اسپیشل ایونٹس کمیٹی کا. تو اس نے قیصر سلیم صاحب کی طرف توجہ کی. پھر کسی اور موقع پہ بہت سما خراشی کی میں نے, کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں ہے, آدمی وقت کی قید میں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. محترم پروفیسر علی حیدر ملک آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور وہ سچائی جو قیصر سلیم 1 صدی سے زیادہ لکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو مستقل آدھی صدی سے زائد عرصے پہ محیط ان کا عرصہ ہے لکھنے کا, اور کمال ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یا میرے شاید علم میں نہیں ہے لیکن جو کام ان کا ہے تو ان کو تو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے, اور بلکہ ابھی آئیں گے تو شاید یہ بتائیں گے ہمیں کہ ان کے کتنے مضامین جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں اور طالب علم جو ہیں اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. میں اب آج کی تقریب جن کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے, محترم قیصر سلیم صاحب سے ہمارے بزرگ تشریف لائیے, آپ سے گفتگو فرمائیں گے. وہ لوگ جو بزرگ ہیں ان سے تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ کھڑے ہوں, لیکن جو جوان ہیں وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. قیصر سلیم صاحب ہمارا عہد ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. تشریف لائیے. السلام علیکم. صدر محفل محترم ڈاکٹر جمیل الدین علی صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے صدارت قبول فرمائی, اور برادر علی حیدر ملک اور جاوید صبا کا شکریہ کہ آپ حضرات نے مجھے اتنی اچھی نظر سے دیکھا, پہچانا اور پہچانوایا, اور خواتین حضرات آپ کی آمد کا شکریہ, اور بہت دعائیں شاہد رسام اور اپنے بیٹے آصف مظفر کے لیے جنہوں نے اس محفل کے سجانے کا اہتمام کیا, اور ایک لازمی شکریہ آرٹس کونسل کی اسپیشل کمیٹی کا. اچھا, شاہد رسام کا اثرات تھا اور ہے کہ میں گوشہ نشین چھوڑ کر سامنے آ کر پی آر کے دھارے میں شامل ہو جاؤں. میں گوشہ نشین ہوں یا نظر انداز کیا گیا ہوں,
اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ تھوڑی تفصیل بیان کر دوں، میں نے 24 کتابیں لکھی ہیں، 9 ناول، 2 افسانوی مجموعے، 3 سفر نامے، 2 مضامین کے مجموعے، 6 ترجمے، 1 تنزیہ اور 1 ادبی آمیزہ۔ انہیں خود ہی شائع کر کے کراچی کی چھوٹی بڑی لائبریریوں کو بھجوا دیں۔ میری کتابوں پر تبصرے ڈان، جنگ، نوائے وقت، ایکسپریس اور قومی زبان میں شائع ہوتے رہے۔ کچھ عرصہ کالم نویسی بھی کی۔ آرٹس کونسل میں 3 مرتبہ افسانے پڑھے، 2 مرتبہ ٹی وی میں افسانے پڑھے، 1 مرتبہ کیفے ادب میں شریک ہوا، لیکن دبستان کراچی کی دونوں جلدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ میں نے خود کو اطمینان دلایا کہ میں صرف کراچی کا نہیں ہوں اور نہ صرف کراچی کے لیے ہوں، میں تو دبستان پاکستان کا لکھا رہی ہوں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ہمارے مستند، معتبر اور محترم نقاد حضرات ماضی پرست ہیں، حال پر لکھنے سے گھبراتے ہیں، اور میں ماضی نہیں ہوں، حال ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حال پر مستقبل کھڑا ہوتا ہے، ماضی پر نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے 1995 میں ناول 21ویں صدی کا چنگیز خان مسلم امہ کو اور بالخصوص اہل پاکستان کو خبردار کرنے کے لیے لکھا، اور جب 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی بغداد کو کھنڈر کر دیا گیا، تب پڑھے لکھے مسلمانوں کو چنگیز خان کا پوتا ہراکو خان یاد آ گیا۔ اس نے اس وقت تک تلوار میان میں نہیں رکھی جب تک گھٹنے خون میں ڈوب نہ گئے۔ 21ویں صدی کے چنگیز خان نے کلسٹر بم اور ڈیزی کٹر بم برسا کر بغداد کا کیا حشر کیا، اس کی رودات جاننے کے لیے آپ عراقی خاتون کی ڈائری بغداد برننگ کا مطالعہ کریں۔ میں نے اس کا ترجمہ بغداد جل رہا ہے کے عنوان سے کر دیا ہے، اور مانگ پوری کرنے کے لیے اسے 2 مرتبہ شائع کرنا پڑا ہے۔ اس پر تبصرہ جنگ کے سنڈے ایڈیشن میں 2 مرتبہ شائع ہوا۔ دوسری مرتبہ ان کی کوئی مجبوری تھی کہ انہوں نے پورے صفحے کو دوبارہ شائع کر دیا۔ ایک اور ناول کا ترجمہ بغداد بے رحم نہیں ہے کے عنوان سے شائع کیا۔ آپ یہ دونوں کتابیں پڑھیں گے تب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دہشت گرد بنتا کیوں ہے اور سارا منظر نامہ کیسا ہے۔ میرا ناول پڑھنے کے بعد دوست احباب نے تعریف کی کہ کیا ویژن ہے کہ 5 برس پہلے ہی آپ نے نئی صدی کے چنگیز خان کی خبر دے دی۔ اس ناول میں ایک اور ویژن ہے جو دعا کیجیے کہ پورا نہ ہو۔ چنگیز خان جب تمام مسلمان ملکوں کو تباہ و برباد کر کے قبضہ جما لیتا ہے تب اس کی نظر اسلامستان پر پڑتی ہے، یہ پاکستان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مشیر جیفری اسے منع کرتا ہے کہ اس ملک پر حملہ نہ کرو، میں وہاں رہ چکا ہوں، اس کے اندر یہ خرابیاں ایسی در آئی ہیں کہ کسی بیرونی حملے کے بغیر ہی ختم ہو جائے گا، دعا کیجیے ایسا نہ ہو۔ میں نے انقلاب کے شوقینوں کے لیے انقلابی آگے لکھا کہ جب انقلابی ہر چیز کو تاس ناس کر کے اقدار میں آ جاتے ہیں تب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ